ہنگامہ ہو، نعتوں کا سر پہ امامہ ہو، پوچھے جو خدا اعمال میرے، ہر ایک سے جدا میرا نامہ ہو، تیرے ذکر کی مہریں ہوں لب پر، میری جتنی سانسیں ہوں سب پر، بس اپنا نام رقم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا۔ نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام، امائے دین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں پر خوش ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر خاکی کو مختلف مراحل سے گزار کے اس میں اپنی روح کا چراغ روشن کیا تو حکم فرمایا کہ اے قدسیان فلک، اس پیکر آدم کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، سارے جھک گئے مگر شیطان مردود نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نہیں جھکتا۔ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میرا میٹیریل ان کے میٹیریل سے سپیریئر ہے، بہتر ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ایک جواب میں ارشاد فرمایا بدبخت، اللہ کا جلال دیکھیے، کبھی کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، کبھی کہا فإنک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، کبھی کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنتیں برسیں گی۔ اتنا غیظ و غضب و جلال اللہ کا۔ اس واقعے کا لب لباب اور خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو میٹیریل کو ہی تکتا رہا ہے، تو نے یہ نسبت نہیں دیکھی کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لما خلقت بیدی، تیری نظر بس میٹیریل پہ ہی رک گئی ہے، یہ تو دیکھتا کہ اس کو نسبت کس سے حاصل ہے، ہر شے کو کن سے پیدا کیا ہے، مگر حضرت آدم کے پیکر خاک کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نسبتوں کا حیا کرنا، اور ہمارے آقا و مولا کو تو حضرت حسان ابن ثابت کی زبان میں پڑھیے نا ذرا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یوں ہے کہ آپ بتاتے گئے رب بناتا گیا، آپ بتاتے گئے اور رب سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ چراغ محبت جو روز ازل عالم لامقام میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کو پھر جگمگایا گیا۔
حشر کا غم مجھے کیوں ہو قاسم بھلا، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ۔ یہ جو مان ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا نا لو وہ آیا میرا حامی، یہ جو مان ہوتا ہے کہ وہ میرے ہیں، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ مان کے اندر یقین کتنا ہے۔ حشر کا غم مجھے کیوں ہو قاسم بھلا، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی اور جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ نسبتیں دیکھیے نا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے بارے میں 9 بار کہا ہے کہ اٹس اے بلیسنگ فرام آلمائٹی اللہ، کہ یہ میرا قرآن رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن 9 بار ہی اس رحمت کو رب نے لیمیٹائز کیا ہے کہ یہ رحمت ہے فقط اہل ایمان کے لیے۔ کن کے لیے؟ فقط اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کافروں کے لیے رحمت نہیں ہے، قرآن مشرکوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ 9 بار قرآن نے کہا کہ میں رحمت ہوں صرف کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ یارو جو اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، وہ جس رات میں آئے آپ ہر سال کہیں یار آج رات جاگنا ہے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کس نسبت میں؟ جو صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ تو جس نسبت کو رب خود کہے کہ لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا میرا محبوب صرف مومنوں کے لیے نہیں رحمت، کافروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت۔ بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا دیکھو نا میرے محبوب کی عظمتیں، میرا انٹروڈکشن ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور یار کا انٹروڈکشن یہ ہے یہ رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ سلامت رہے، سلامت رہے۔ عظمتوں کے نعرے صرف اسی نسبت سے لگنے چاہیے جن کی نسبتوں سے ہمیں یہ عزتیں ملتی ہیں، جن کی نسبتوں سے عزتیں ملتی ہیں۔ میں یہاں پہ مولائے روم مجھے یاد آ گئے، مولانا جلال الدین رومی، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی شیخ مرشد۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمتوں کی کہانی یہ ہے کہ جملہ عالم جسم و جاں تو ہی، یا رسول اللہ یہ ساری کائنات جسم ہے اور اس جسم کی جان آمنہ کا لال ہے۔ جملہ عالم جسم و ایمان جاں توئی، دل توئی، دل بر توئی، ایمان کوئی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس ساری کائنات کا دل بھی آپ ہیں، دل بر بھی آپ ہیں، اور اگر میں ساری بات کو ختم کروں تو کل ایمان مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان عزیز، میں قرآن مجید فرقان حمید کے 2-3 ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ جل مجدہ نے ہم سے مطالبہ کس کا کیا ہے؟ ایمان کا۔ کس کا مطالبہ ہے؟ سارے بولیے، ایمان کا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جو میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ہوتے ہیں نا، میں انہیں دولت ایمان دیتا ہوں۔ مالک وہ کہاں رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ دولت ایمان میں اپنے ہاتھوں سے ان کے دلوں کی تختی پہ لکھ دیتا ہوں۔ سورہ مجادلہ ہے،
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کی تختی پر اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دست قدرت سے ایمان کو لکھتا ہوں، ایمان کو لکھتا ہوں۔ یا اللہ تو نے لکھ دیا، اب یہ شیطان کی کوشش ہے کہ مٹا دوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچا رہے، شیطان چاہتا ہے کہ مٹ جائے، تو یہ بچے گا کیسے؟ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، بچے گا کیسے؟ سورہ فتح اٹھائیے، رب ذوالجلال نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے لگا ہوں، فرمایا میرے یار کی نعتیں پڑھتے رہو، تمہارا ایمان بچا رہے گا۔ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ میں نے یار بھیج دیا ہے، تم کبھی انہیں کہو یہ شاہد بن کے آ گئے، کبھی کہو بشیر بن کے آ گئے، کبھی کہو نذیر بن کے آ گئے، کبھی کہو سراجم منیر بن کے آ گئے، میرے یار کی تعریفیں کرتے رہو، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں بدلے میں تمہارا ایمان کیا رہے گا؟ میں دو مثالیں صحیح بخاری سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایمان کس شے سے بچتا ہے، کس شے سے بچتا ہے۔ میں بہت گارنٹی سے بات کرنے لگا ہوں اور اس کا نیگیٹو معنی مت لیجئے گا۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، کہیں آدھی بات سن کے کوئی چلا نہ جائے اور وہ کہے جی نوری صاحب نے یہ بات کی تھی تو بس اتنی بات نہیں، بات پوری سنیے گا پھر نتیجہ نکالیے گا۔ میں بڑی ذمہ داری سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نماز سے ایمان نہیں بچتا، نماز سے ایمان نہیں بچتا، روزے سے ایمان نہیں بچتا، جہاد سے ایمان نہیں بچتا۔ اور بڑی بات کر دوں، اللہ کی عزت کی قسم، فقط قرآن سے ایمان نہیں بچتا، فقط قرآن سے ایمان نہیں بچتا۔ آپ کہیں گے جی بڑی عجیب بات کر دی آپ نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، شریعت، دین، آپ کہہ رہے ہیں ان سے ایمان نہیں بچتا، تو پھر ایمان کس سے بچتا ہے؟ میں اپنی اس بات کے اوپر دلیل دوں گا آپ کو۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایمان بچتا ہے تو صرف اور صرف محبت مصطفیٰ سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ٹھنڈا لبیک نہ کہیں یار، ابھی تو سردیاں شروع نہیں ہوئی اور آپ کا لبیک اتنا ٹھنڈا ہے، لیکن لبیک تو کہنے والوں نے کہا ہے نا، لبیک تو کہنے والوں نے کہا ہے۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول۔ اور میں آج سارا دن سوچ رہا تھا، میں نے کہا بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں، برستی گولیوں کے سائے میں تیرے بندوں نے تیرے محبوب کو پکارا یا رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، خالد صاحب بیٹھے ہیں، جوید بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کے ذوق کی بات ایک کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ ماہو سال کا تانا بانا، سالوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے، لمحوں کا کیا قرض چکایا، کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، عمر کی پونجی کہاں گوائی، دھن دولت کو کہاں لٹایا۔ لمبی نظم ہے، میں اینڈ پہ جانا چاہتا ہوں
کسی نے اس دنیا میں عقبہ سنورے، شاعر نے دو سوال کیے ہیں، اس دنیا میں عقبہ سنورے، کسی نے یہ بھی سبق پڑھایا؟ ہوگا کیسے من میں چراغا، کسی نے یہ بھی سبق سکھایا؟ اچھا، شاعر کی بات یہاں ختم ہو گئی۔ جاوید بھائی آگے میں نے تک بندی کی ہے۔ میں نے کہا شاعر نے تو دو سوال پوچھے ہیں نا، تو جواب بھی تو دینا ہے نا ہم نے۔ پھر سنیے، سالوں کا ماہو سال کا تانا بانا، سالوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے۔ اس دنیا میں عقبہ سورے، کسی نے یہ بھی ہنر سکھایا؟ ہوگا کیسے من میں چراغاں، کسی نے یہ بھی سبق پڑھایا؟ اب میرا جواب سنیے، ایک تھا بابا ویل چیئر پر، ایک تھا بابا ویل چیئر پر، اس نے ہم کو سبق پڑھایا، فیض ہے جس کا سب نے پایا، گونجی ہر سو یہی صدائیں، دیکھو دیکھو دین آیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ایک تھا بابا ویل چیئر پر۔ خدا کی عزت کی قسم میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل کے ایک ایک بچے کی ایک ایک بوند کے بدلے قبلہ رضوی صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور وہ ان کے مشن پہ قربان ہو جائے ان کے مشن پر۔ ان کا اپنا مشن تھا ہی کوئی نہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے، اور نہ مسلیاں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سا۔ انہوں نے یار کی گل اس طرح سنائی ہے کہ ہر سو اس کی صدائیں گونجی ہیں، ہر سو صدائیں گونجی ہیں۔ بات پھیل جائے گی، سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، میں اسی بات کی طرف آتا ہوں۔ ایمان کی حفاظت کی گارنٹی صرف اور صرف کس میں ہے؟ محبت مصطفیٰ میں۔ کس میں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری ہے۔ آج کل آرگومنٹ کا زمانہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے جہالت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا، اندھیرا جتنا زیادہ ہو، اس کے اندر آپ جھوٹی موٹی بھی تھوڑی سی روشنی کریں تو وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، جھوٹی موٹی روشنی بھی پھیل جاتی ہے۔ تو وہ نام لیے جاتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر اینا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر اینا، وہ بتا کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، شجر اسلام کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں آپ جوانوں کو ایک اصول دے کے جا رہا ہوں کہ بیٹا دیکھنا ہو نا کہ کس کی بات سچی ہے اور کس کی بات جھوٹی ہے، تو مت دیکھو کہ اس نے کتابوں کے نام کتنے لیے ہیں، اس نے نمبر کتنے گنے، نہیں، یہ دیکھو یار اس کی بات سن کر میرے دل میں حضور کا ادب بڑا ہے یا کم ہوا ہے، حضور کا ادب بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے مجھے دکھایا کچھ اور ہو اور پیچھے مقصد اس کا کچھ اور ہو۔ میں دو حدیثیں عرض کرنے لگا ہوں صحیح بخاری سے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک موقع پہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، میں لگا لیتا ہوں جی، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، حکمتیں تھی بہت سی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے کہا تمہیں فیل تو ہوتا ہوگا کہ میں کسی کو تھوڑا دیتا ہوں اور کسی کو زیادہ دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل فیل ہوتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ہماری کیا اوقات اور مجال ہے؟ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ آخر ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم جب ہمیں پتہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آقا نے فرمایا نہیں، سنو، فرمایا میں جس کو دیکھتا ہوں نا کہ اس کو زیادہ دینے سے اس کا ایمان بچے گا، اس کو زیادہ دے دیتا ہوں، اور جس کے بارے میں دیکھتا ہوں نا کہ اس کو تھوڑا دینے سے اس کا ایمان بچے گا، اس کو تھوڑا دیتا ہوں۔ میں تو تمہیں دیتا ہوں تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے۔ تو ایک غزوہ ہوا، اس کے بعد آقا مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ آپ نے
کئیوں کو بہت زیادہ دیا، بہت زیادہ دیا، اور کئیوں کو بہت تھوڑا دیا۔ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں انہوں نے بیچ میں سازشیں شروع کر دی، انہوں نے کہا جی یہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی، قربانیاں دی ہیں مدینہ والوں نے، اور اب جب مال آنا شروع ہوا ہے تو وہ مکہ والے رشتہ داروں کو دیتے جا رہے ہیں، مدینہ والوں کو دیے ہی کچھ نہیں، مدینہ والوں کو دیے ہی کچھ نہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ باہر ٹریول کرتی کرتی حضور کی بارگاہ تک پہنچی، آقا نے مدینہ والوں کو بلا لیا، سعد آ جاؤ، جتنے انس آ جاؤ، مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے سردار سب کو بلا لیا، اور بلا کے ان سے کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے تمہارے دل میں خیال آ رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں پوری حدیث کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں صرف اپنی ریلیٹڈ چیز اس میں سے لینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ والوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، یار تھانوں یہ چنگا نہیں لگتا لوکی سونا چاندی لے کے جان، تسی آمنہ دا لال لے کے جان، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کا مال لوگ لے کے جائیں اور تم سے کوئی پوچھے کیا لائے ہو تو کہو ہم مصطفیٰ لائے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ انہوں نے عرض کی حضور ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ اس موقع پہ ایک بدبخت وہ آ کے حضور سے کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے، رشتہ داروں کو زیادہ دے رہے ہمیں تھوڑا دے رہے۔ آقا نے فرمایا بد نصیب اذا لم اعدل من یعدل، اگر اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کرنا تو پھر اور کس نے کرنا ہے، اور کس نے کرنا ہے۔ جب اس نے اتنی جرت کی بات کی نا تو حضرت عمر نے ایک روایت میں، دوسری میں حضرت خالد بن ولید نے تلوار کھینچی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس گستاخ کی گردن ابھی تن سے جدا کر دے کہ آپ کی تقسیم پہ اس نے تان کیا ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، حکمت کے خلاف ہے، اسے جانے دو۔ جب وہ چہرہ پھیر کے جانے لگا نا تو میرے کریم آقا نے کہا میں آپ کو بتانے لگا ہوں نماز، روزہ، قرآن، شریعت، دین، یہ ساری چیزیں مل کے بھی ایمان کی حفاظت نہیں کرتی۔ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ جہاد کرنے کے لیے ساتھ آیا ہوا ہے، بظاہر وہ بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن آقا نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا اس کو غور سے دیکھ لو، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو نمازیں اتنی پڑھے گی کہ صحابہ تم کہو گے یار ان کی نمازیں زیادہ ہیں ہماری تھوڑی، قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ یار یہ تو ہم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، روزے اتنے رکھیں گے کہ تم صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کہیں گے کہ یار ہمارے روزے تو ان کے روزوں سے بھی کیا ہیں، تھوڑے ہیں۔ اب نماز کی بات بھی کی، روزے کی بات بھی کی، قرآن کی بات بھی کی، لیکن آقا نے رزلٹ دیا، فرمایا یاد رکھو سب کچھ کرنے کے باوجود یہ جو ان کے ذہنوں میں خناس ہے نا میری بے ادبی کا، اس سبب سے یہ دین اسلام سے خارج ہوں گے، یہ دین اسلام سے کیا ہوں گے، خارج ہوں گے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ اس بدبخت اور اس کی نسل کے ایمان کو نماز نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ روزے نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ قرآن نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ فرمایا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لوگوں مغز قرآن روح ایمان جان دین، تین بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا قرآن سارے کے سارے کا مغز نکالو نا، نچوڑ، کرکس، ما حصل، اور قرآن کی روح نکالو اور دین کی جان نکالو، تو پتہ ہے کیا ہے وہ؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، توحید نہیں۔ انہوں نے کہا ان تینوں چیزوں کا مغز، خلاصہ، بنیاد، جان، روح، اصل کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین، مصطفیٰ کی محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب دوسری طرف چلیے، وہی صحیح بخاری ہے، حضور کی بارگاہ کا ایک غلام ہے، نام ہے عبداللہ، کام ہے بڑا عجیب، اور کام کیا ہے؟ سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ آقا جب مختلف معاملات میں بزی ہوتے ہیں نا تو وہ انتظار کرتا رہتا ہے کب میرے موقع ملے اور میں انوالومنٹ کروں۔
اور بیچ میں کوئی جملہ، کوئی چٹکلا، کوئی شعر، کوئی بات ایسی کرتا ہے جس کو سن کے حضور بھی مسکراتے ہیں اور سارے مسکراتے ہیں، سارے ہنستے ہیں، اور کوئی کام نہیں اس کا، سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھا بس حضور کو ہنسانے کی باتیں کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ اچھا جس دن بات کا موقع نہ ملے، صحیح بخاری میں ہے، اس کی شرح فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی لائے ہیں، نکل جاتا ہے باہر گلی میں اور شاپ پہ جا کے کہتا ہے انگور دے دو، شہد دے دو، فلاں چیز دے دو، کھجوریں دے دو، اور جب وہ سارا دے کے دکاندار کہتا ہے اتنا بل بن گیا، تو کہتا ہے وہ شام کو آنا مسجد میں حضور تمہیں دیں گے، شو کرتا ہے کہ حضور نے منگوایا ہے، حضور نے منگوایا ہے، اور لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا، آقا جی تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے، گفٹ لایا۔ آقا بڑے خوش ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے دکاندار آ جاتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے حضور وہ آپ نے چیزیں منگوائی تھیں ذرا اس کا بل ادا فرما دیں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے تو کوئی نہیں منگوائی چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، گیا تھا لے کے آیا فلاں فلاں چیزیں لے کے آئے، آپ فرماتے کیوں عبداللہ میں نے تمہیں بھیجا تھا، تو آگے سے ہاتھ باندھ کے کہتا حضور غریب آدمی ہوں، آپ کے نام پہ لے کے آپ کو تحفہ دے دیتا۔ آقا ہنس پڑتے، مسکرا پڑتے۔ اب یہ بندہ ایک طرف یہ موجود ہے، ایک موقع پہ انسانی فطرت میں اللہ رب العالمین نے بعض چیزیں حکمتاً رکھی ہوئی ہیں۔ وہ پرانے زمانے سے شراب پینے کی عادت تھی نا، تو شراب پی لی، اریسٹ ہو کے آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا نے فرمایا کوڑے لگاؤ اس کو، کوڑے لگے، تھوڑے دن گزرے پھر پی لی، پھر اریسٹ ہو کے آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا نے سزا نافذ کر دی جو شریعت کی تھی۔ جب 2-3 بار ایسے ہوا نا، تو ایک صحابی نے جب دوبارہ پکڑ کے آئے تو اس نے کہا لعنت ہو تجھ پہ، تم یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دوست تھے نا، ساتھی تھے، ان کا لعنت ہو تجھ پہ، تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اب مومن پہ لعنت نہیں ہو سکتی، شریعت کا مسئلہ ہے، لعنت ہوتی ہے کافر پہ، مومن پہ لعنت نہیں آپ بھیج سکتے۔ جب اس دوست نے کہا نا لعنت ہو تجھ پہ، تو رحمت کونین کی آواز فضاؤں میں گونجی، فرمایا خبردار میرے عبداللہ پہ لعنت کوئی نہ بھیجے، یہ مومن ہے، مومن ہے، اس پہ لعنت کوئی نہ بھیجے، گناہ کبیرہ ہوا ہے اس سے، اس کی سزا ملے گی اسے، لیکن کوئی اس پہ لعنت نہ بھیجے۔ اور آگے خود ہی ارشاد فرمایا اس لیے نہ بھیجے کہ یہ مومن ہے، اور مومن اس لیے ہے لِأَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہیں نظر نہیں آتا یہ خدا اور مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان ہمارے پڑوس میں، انہوں نے کہا تھا حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو بات چلی تھی نسبتوں سے، بات چلی تھی کس سے؟ نسبتوں سے۔ آپ یہ بیٹھ کے سال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، آپ حضور علیہ السلام کی اس نسبت کو زندہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ان کا امتی بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان کا غلام بنایا ہے۔ وہ آپ ایک نعت سنتے ہیں، آپ تو اس کے سروں میں ہی گم رہتے ہیں نا، لیکن اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ تو کجا، کہاں وہ کہاں ہم، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اچھا یہ جو اما بنعمت ربک فحدث، میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا کہ آپ رب ذوالجلال نے کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ حضرت ہند بن ابی حالہ۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اس نعمت کبریٰ کے ملنے پر نہ ایک بار کہا، ان کا لوگوں تمہیں خبر ہے رب نے ہمیں کون سا محبوب عطا کیا ہے جن کی شان ہے فخمن مفخما، جو صرف بڑے نہیں ہیں، صرف بڑے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے بڑے 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 کہتے ہیں کہ یہ واقعی بڑے ہیں، یہ واقعی بڑے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. ان شارٹ یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان کا اللہ ان سے بڑا ہے. رب کے بعد اس کائنات میں سب سے اکبر، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے برتر ذات کس کی ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا فخمن مفخما، صرف بڑے نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے بھی ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ واقعتاً کیا ہیں؟ بڑے. میں صحیح بخاری کی روشنی میں ایک کہانی سنا کے آپ کو بات کو پیغام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. 6 ہجری ہے. اس زمانے کے امریکہ کا پینٹاگون ہے، بڑے بڑے ان کے چیف آف دی آرمی سٹاف، جرنیل، کرنیل، وزیر، مشیر. آپ سوچیں جیسے آج امریکہ میں پینٹاگون میں میٹنگ ہو رہی ہو اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ بھی موجود ہو اور اس کی ٹاپ کی جتنی قیادت ہے وہ ساری موجود ہو، ان کے سیکٹریز، ان کے پرائم منسٹر، ان کے فارن منسٹر، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے اہل اقتدار ہیں. اس زمانے کی یعنی رومن ایمپائر جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس کے ہیڈ کوارٹر پہ، کیپٹل پہ اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ میسج پہنچتا ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں ایک ہستی ایسی جلوہ گر ہوئی ہے. طویل حدیث ہے، طویل حدیث. جب کیسر روم کو یہ بات پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ہے وہاں سے آیا ہوا بندہ، ہم اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لیں. ان کا جو ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور اتفاق سے اس میں ان کے چچا موجود ہے ابو سفیان، جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. بلایا جاتا ہے دربار میں، بٹھایا جاتا ہے سامنے. 10 سوال پوچھتا ہے ابو سفیان. کتنے؟ 10 سوال. پوچھنے والا بھی کافر ہے اور جواب دینے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے. سننے والے بھی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. ذرا غور کیجئے گا بات کے اوپر. کہنے والا کوئی اعظم نوری نہیں ہے، سننے والے آپ جیسے عاشق نہیں ہیں، سارے کافر ہیں. بتانے والا، پوچھنے والا، سننے والے سب کافر بیٹھے. 10 سوال پوچھتا ہے حضور کے بارے میں اور 10 کا جواب ابو سفیان دیتے ہیں. کافر نے پوچھا، کافر نے جواب دیا اور جواب سننے کے بعد اس دور کی سپر پاور کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک جملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے یوشکو یملکو موضع قدمی ہاتین. اے لوگو سنو، میں تمہیں اعلان کر رہا ہوں، یہ جس جگہ یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں نا، بہت جلد اس جگہ پہ قبضہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. مطلب وہ برملا اس چیز کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے. اور آگے پھر ایک جملہ کہتا ہے، کریم آقا کی عظمت، ہیبت، سطوت، تمکنت، شوکت، عزت، حرمت اس کے اوپر یوں چھا جاتی ہے اور وہ یوں اسپیل باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی منہ سے کیا بول رہا ہوں. وہ کہتا ہے کاش میں اس وقت آمینہ کے لال کے پاس ہوتا نا تو اپنے ان ہاتھوں سے ان کے قدم دھوتا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب نے کہا او تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو یار کے چرچے ان سے کروائے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے کفر کے سب سے بڑے نمائندے تھے، لیکن جب میرے یار کی بات آتی تھی تو گردنیں جھکا کے بات کرتے تھے. وہ میرے کریم آقا کی شان کو مان کے بات کرتے تھے. تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں نادانوں کو مشورہ دے کے گئے. انہوں نے کہا تھا کبھی گھر میں بیٹھ کے نا تنہائی، لوگ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے طنز کیا، طنز نہیں کیا، انہوں نے جھنجھوڑا ہے کہ کبھی خلوت میں بیٹھ کے سوچنا کہ میں بات کیا کرتا ہوں، کہ حضور آئے خوش نہیں ہونا، حضور کا ذکر نہیں کرنا، حضور کی بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا او ظالم، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ٹھیک ہے مانتے ہیں تمہاری بات، تمہیں سب کچھ خدا نے دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ خدا کہتا ہے ہاں دیا خدا نے ہے مگر دیا وسیلہ مصطفیٰ سے ہے، وسیلہ مصطفیٰ سے ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی.
ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ مجھے یاد آ گیا ایک ہندو شاعر لال کا پرشاد، لال کا پرشاد، یہ جو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی کیسر روم کی حدیث سنائی ہے نا، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ بنتا ہے، یہی جذبات ہیں، یہی کیفیات ہیں، یہی احساسات ہیں۔ اس نے کہا تھا اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالک کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور حضور کے نالین کا بوسہ ایک طرف، حضور کے نالین کا بوسہ ایک طرف۔ یہ ہے کان رسول اللہ فخما مفخما۔ دوستان عزیز، میرے کریم آقا کی مجلس ہے، آخری 2 سے 3 منٹ میرے آقا کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے کریم آقا کی زبان عطر سے نکلتا ہے صحابہ الرٹ ہو جاؤ، اب جو بندہ مسجد میں انٹر ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم الرٹ ہو کے بیٹھ گئے کہ یار کون خوش نصیب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بابا جی انٹر ہوئے، تازہ تازہ وضو کیا تھا، قطرے گر رہے تھے، جوتا بغل میں دبایا ہوا تھا، آ کے بیٹھ گئے۔ کہتے مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد سارے اٹھ کے چلے گئے، ان کے نصیب پہ رش کرتے رہے۔ کہتے اگلے دن اچھا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے بابا جی سے پوچھا، میں یہ ایک بات اپنے وجدان کی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے ان کو بتایا ہو کہ حضور نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی؟ نہیں، کسی نے بات نہیں کی۔ میں سوچتا رہا یار اتنی بڑی بات، یہاں تو چھوٹی سی کوئی اچیومنٹ ہو جائے تو ہم اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور اتنی بڑی عطا اور اس کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہمارے لیے بڑی ہے، صحابہ کے لیے روز ایسے سین ہوتے ہیں، ان کے لیے روٹین میٹر تھا، روز کا کام تھا۔ سنن ترمذی کی وہ حدیث بھول گئی، میرے آقا نے یکے بعد دیگرے 10 بندے کھڑے کر کے فرمایا تم 10 کے 10 کو میں کنفرم سرٹیفائیڈ جنتی ہونے کا آج ہی ٹکٹ عطا کرتا ہوں، اشرا مبشرہ۔ یہ روٹین کی آپ کی معمولات تھی۔ جب روٹین سے ہٹا پھر پوچھا، کہتے اگلے دن پھر مجلس سجی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ الرٹ ہو جاؤ، ابھی جو بندہ انٹر ہوگا نا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ہم پھر الرٹ ہوئے، دیکھا سیم آدمی کل والا پھر آ گیا۔ مقصد میلاد سمجھانے لگا ہوں آپ کو کہ دوستان عزیز یہاں بیٹھ کے نعرے لگا کے لنگر کھا کے ہاتھ کھڑے کر کے پلٹ جانا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ علامہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے یہ 4 سو بدل جائے، اور بابا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ میلاد کی محفل میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی آرزو بدلے، من بدلے، ذوق بدلے۔ دیکھیں نا، آپ سے پوچھے مرد کون ہوتا ہے، آپ کہیں گے جناب وہ جو کوئی 10-12 الیکشن جیتے بڑا مرد ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ جو 4 شادیاں کرے بڑا مرد ہوتا ہے، وہ جو دنیا میں بڑے بڑے سیٹ اپ قائم کرے بڑا مرد ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، ہم بتاتے ہیں مرد کون ہوتا ہے۔ فرمایا مرد وہ ہوتا ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ قرآن ہے، قرآن، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ جو دنیا کے اعتبار سے جو کچھ مرضی ہوتا پھرے، اگر 5 وقت کا سچا پکا مخلص نمازی نہیں ہے تو قرآن کی نظر میں وہ نامرد ہے، اس کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو دوستو آرزو بدلنی چاہیے، آرزو۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ کہتے ہیں 2 دن سیم بندہ آیا، تیسرے دن حضور نے پھر کہا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ فرمایا صحابہ الرٹ ہو جاؤ، آج جو بندہ ابھی انٹر ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غور سے دیکھنے لگا، یہ 3 دن 2 دن تو ایک ہی بابا جی آتے رہے ہیں، شاید آج کوئی بدل جائے۔ کہتے تیسرے دن میں نے دیکھا سیم بابا جی پھر داخل ہوئے۔ اب یہ روٹین سے ہٹ کے ہوا نا، تو کہتے ہیں میں نے ٹھان لی کہ میں معلوم کروں گا بابا جی کرتے کیا ہے۔ یہ بابا جی
کرتے کیا ہیں؟ ان کے اوپر یہ کرم اتنا حضور کا 3 بار مسلسل ہوا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی اس کی. کہتے ہیں بابا جی نکل کے مجلس سے جانے لگے, میں بھاگ کے پیچھے چلا گیا. ینگ حضرت عبداللہ بن عمر, ٹین ایجر, یہی 14 15 16 سال عمر, بھاگ کے پیچھے گیا. میں نے کہا بابا جی ہمارے گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, 2-3 دن مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں رکھ لیتے. ان کا بیٹا آ جاؤ بسم اللہ, نہ تو ہے ہی کوئی نہیں, لیا ساتھ میں, گھر میں چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں 24 گھنٹے ان کو واچ کرتا کہ یہ کیا کرتے ہیں, کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں, ان کے معمولات زندگی کیا ہیں, کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کہتے 3 دن رہنے کے بعد میں نے دیکھا روٹین میٹر, جیسے میں نمازیں پڑھتا ہوں ویسے وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے, جیسے میں تھوڑی دیر قرآن پڑھتا ہوں وہ بھی پڑھ لیتے. کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں تھی جو مجھے اس طرف اٹریکٹ کرتی. کہتے 3 دن کے بعد نا میں جانے لگا تو میں نے راز کھولا. میں نے کہا بابا جی دراصل میں وہ راز پانے آیا تھا کہ 3 دن آقا نے آپ کو جنتی سردار کا لقب عطا کیا اور میں نے دیکھا سوچا تھا کہ جانوں راز کیا ہے, مجھے تو کوئی راز سمجھ میں نہیں آیا. بابا جی نے کہا بیٹا میری تو یہی زندگی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں جب چند قدم چلا نا تو مجھے بابا جی نے آواز ماری, اور آواز مار کے یہ سبق ہے آج کا دوستوں, میں یہ سنانے آیا ہوں, یہ سبق سنانے آیا ہوں, اور یہ بات پلے باندھ لیں. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, میرے اپنے مجھے مٹی میں مٹانے آئے, میرے اپنے مجھے مٹی میں مٹانے آئے, تب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے آئے. پھر ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ 2 گز رقبہ فٹدا کتبہ ایویں نہیں توڑ اڑائی, جو میں کرنا میں ہی وہ کرنا, میرے والے بھی عقل نہ آئی. کھڑکن گوڈے کمبن ہڈیاں ٹوٹ گیا لک تیرا, اجے گناہ تو باز نہ آئے واہ مرد دلیرا. ہم سمجھتے ہیں یہ گاڑی یوں ہی چلتی رہے گی, نہ بابا نہ, ایسے نہیں چلے گی. خدا کی عزت کی قسم, ہر بندہ ماں کے پیٹ سے 4 ماہ کی عمر میں لکھوا کے آتا ہے کہ کتنی دیر یہاں رکنا ہے اور پھر پلٹ کے آنا ہے, پھر پلٹ کے آنا ہے. اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے, اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے, برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے, برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے. کھوج فرشتوں میں کہ کیا ساتھ ہے لایا, اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے. میں یار بدل جاتے ہیں, یہاں رہنے والے کہتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے, اور جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بتا ساتھ کیا لایا ہے, ساتھ کیا لایا ہے. دوستان عزیز 3 دن کے بعد جب راز پتہ نہ چلا نا تو چاہنے لگے. بابا جی نے آواز دے کے واپس بلایا, ان کا بیٹا ایک بات ہے. ان کا بابا جی وہ کیا, ان کا خدا کی عزت کی قسم, میرے رشتہ دار, میرے محلے دار, میرے دوست احباب جتنوں سے میرا تعلق ہے نا, کسی ایک کے لیے بھی میرے دل میں بغض و عداوت کوئی نہیں. میں سب کی خیر چاہتا ہوں, سب کی بھلائی چاہتا ہوں. ہمیں تو کوئی سلام سیدھا نہ کرے تو ہم دل میں بٹھا لیتے ہیں, ہمیں کوئی اپنے گھر میں کسی فنکشن پہ پراپر طریقے سے ڈیل نہ کرے ہم دل میں بٹھا لیتے ہیں, گزرتے ہوئے کوئی ہمیں اگنور کر کے چلا جائے ہم دل میں بٹھا لیتے ہیں. ان کا میرے دل میں کسی کے لیے ایک ذرہ برابر بھی, کوئی سلام کرے اس کو بھی دعا دیتا ہوں, نہ کرے اس کو بھی دیتا ہوں. کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کو بھی دعائیں دیتا ہوں, نہ کرے تو اس کو بھی دعائیں دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دنیا والوں خدا کی عزت کی قسم, جس شے کے سبب 3 دن حضور کی زبان سے اسے جنتی سردار ہونے کی خوشخبری ملی تھی نا, وہ وجہ کوئی اور نہیں تھی, یہی تھی کہ اس کا دل حسد کے اندھیروں سے پاک تھا. آج میلاد کا پیغام بزمی برادران کی اس با مقصد خوبصورت بزم میں یہی ہے کہ آج جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو اللہ کے حضور سے یہ خیرات مانگنا, یا اللہ اسی وہ بابے تے نہیں بن سکتی, اس بابے تے نوکریں شامل کر دے, ان کے نوکروں میں خادموں میں شامل کر دے کہ ہمارے دل حسد کینہ بغض عداوت ان اندھیروں سے پاک ہو جائے.
قرآن سورہ ابراہیم میں کہتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ آپ انگلیاں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، نور کی طرف لے کے آئیں۔ اور ہم مسجد میں محفل میلاد بھی کر جائیں اور پھر رہیں بھی اندھیروں میں نہیں، کوئی ایک اندھیرا تو چھوڑ جاؤ نا۔ جھوٹا کہے آج کے بعد یار جھوٹ کا اندھیرا زندگی سے نکالتا ہوں، ماں باپ کی خدمت میں غفلت کرنے والا کہے یہ اندھیرا نکالتا ہوں، چغلی کرنے والا کہے یہ اندھیرا نکالتا ہوں، کوئی ایک اندھیرا نکال جاؤ، کوئی ایک اندھیرا نکال جاؤ، تاکہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں جائیں تو ہمارے نامہ عمل میں جہاں 100 میلاد لکھے ہو نا نعرے لگانے والے، وہاں ایک میلاد لکھا ہو کہ یار اس میلاد کو اس نے مقصد میلاد کی روح سے سیلیبریٹ کیا، اس کی روح سے سیلیبریٹ کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کریم آقا کے صدقے میں ایمان کی یہ لذت، یہ حلاوت اور یہ مقصدیت نصیب فرمائے۔ اس پیغام پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کا ڈھیر ہونا اور جہاں اندھیر ہو اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اور اندر عشق مصطفیٰ کی ہلکی سی چنگاری جل اٹھے نا تو خدا کی قسم پھر آپ گجرانوالہ کی سڑک پہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور پورے عالم کفر اور عالم طاغوت میں زلزلہ برپا ہوتا ہے، زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ یہ محمد عربی، میں ایک بچے کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ شہید ہو گیا بیچارہ۔ اس نے ایک خوبصورت بات کی، اس نے کہا ہمیں بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے ہیں کہ وہ 14 صدیاں پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر نے نعرہ لگایا تھا جب دریا کے کنارے پہنچے نا اور دشمن پار چلا گیا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا دریا عبور کرنے کا، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا او دریا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں رستہ دے، اور دریا نے رستہ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے آج بھی دنیا 14 صدیوں کے بعد مصطفیٰ کے کرم کا یہ منظر دیکھے گی کہ ہم کہیں گے دریا رستہ دے اور وہ محمد عربی کے غلاموں کو رستہ دے، اور رستہ نکل رہا ہے، رستہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ بزمی برادران کے والد گرامی کو کروٹ کروٹ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی ایسی محافل و مجالس پہ رش کرتا ہوں کہ وہ جانے والے کتنے خوش نصیب تھے کہ جو ایسی اولاد چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھواتی ہے اللہ کے حضور میں یہ عرض کرنے کے لیے، بلکہ وہ جوید بھائی کے ذوق کی نظر، اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لوگے عطا کروں گا۔ اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لوگے عطا کروں گا، میں سر جھکا کر یہی کہوں گا تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تو میرے ابو کا خیال رکھنا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے جو ابو کا خیال اس انداز سے رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو اس سے بھی زیادہ توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا